رحمت للعالمین کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ بے شک ہم نے نہیں بھیجا آپ کو سوائے یہ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کے ساتھ بڑا ایک گھنونا قسم کا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، 9/11 کا جب واقعہ ہوا نا، اس کے بعد تمام مسلمانوں کو ایک پریشر فیل ہوا کہ جی چونکہ اسلام کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اسلامو فوبیا کا رائز ہو رہا ہے، ہمیں جی ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو مذہب ہے، وہ ہمارا جو دین ہے وہ سچ پہ مبنی اور پیسفل دین ہے، اور جی ہمارے دین میں جو ہے نا وہ کسی قسم کا تلوار نہیں ہے، بارود نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ تھی کہ پھر بہت سارے جو علماء ہیں نا، انہوں نے بجائے دین کو اس کی اصل حالت میں ایز اٹ از پیش کرنے کے، انہوں نے کیا کام شروع کر دیا، دین کو میٹھا میٹھا پیارا پیارا بناؤ۔ ٹھیک ہے، کرنا یہ ہے جی ہم نے ساری دنیا کو یہ تاثر دینا ہے ہمارا دین تو جی جھپیاں ہیں، یہ بھی ایکسیپٹیبل، یہ بھی ایکسیپٹیبل، یہ بھی ٹھیک، ہمیں اس سے بھی اعتراض نہیں، ہمیں اس سے بھی یہ نہیں، ہمیں اس سے بھی وہ نہیں۔ اچانک جو کنزرویٹیوز تھے نا، وہ لبرلز ہو گئے۔ اب ہمارے پاکستان میں دیکھا جائے، مولانا طارق جمیل صاحب، ثاقب رضا مصطفی صاحب، اس طرح کے جو مبلغ ہیں، انہوں نے، ان کو بھی آپ نے دیکھا یہ پوسٹ 9/11 ہی بہت زیادہ ان کا چرچا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کیا کام شروع کیا کہ جو آیات تو ہے نا ویلکمنگ، جو دین میں انوائٹ کرنے والی ہیں، جو بہت پیاری پیاری خوبصورت باتیں ہیں، ان کے اوپر ہی ان کو ہی ٹاپک بنا کے انہی کو ڈسکس کرتے رہنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف ہے نا، انتہا کی ڈائنامک قسم کی لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین اگزامپل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب جب یہ والی آیت کوٹ، یہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں آیت ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے معاشرے میں اگزامپل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے نا، کہ دیکھیں جی انہوں نے فلاں وقت پہ ایسے کیا تھا تو مجھے بھی ایسے کرنا بنتا، وہ جی ڈیفرنٹ ٹائم تھے، وہ دور اور تھا، وہ تو جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی، وہ ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ جبکہ سول پرپز آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بگیسٹ پرپز تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا اور ان کو ایسا بنانے کا جیسا اللہ نے ان کو بنایا، وہ یہی تھا کہ ان کو فالو کیا جا سکے، ان کو ہر رول میں دیکھا جا سکے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی ایک پوری آرکیٹائپ جو ہے نا اس کو سٹڈی کر کے ایک جنیرک پرنسپلز پہ ان کو فالو کیا جائے، ایسے نہیں ہے۔ وہ جب ان دا فارم آف بیٹا تھے وہ کیسے تھے، جب وہ ان دا فارم آف شوہر تھے وہ کیسے تھے، جب وہ ان دا فارم آف ٹیچر تھے وہ کیسے تھے، جب وہ ان دا فارم آف اے لیڈر تھے وہ کیسے تھے، جب وہ جنگوں میں ہوتے تھے ان کی کیا مینٹیلٹی ہوتی تھی، جب وہ خطبے دے رہے ہوتے تھے وہ کیسا بیہیو کرتے تھے، جب وہ 1 to 1 گفتگو کرتے تھے وہ کیسا بیہیو کرتے تھے۔ انہوں نے جب آخری خطبہ دیا ہے، انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کے طور پہ، امت کو وصیت کے طور پہ کیا کہا تھا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ مضبوطی سے پکڑ لو، تم کامیاب ہو۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 سنت۔ انبیاء کی جو سنت ہے نا اس کو فالو کرنے کے پیچھے سول پرپز یہ ہے ہم نے ان جیسا بننا ہے، یعنی اب ٹارگٹ سیٹ ہو گیا، ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں نا، ہر قسم کا
فون جب لانچ ہوتا ہے ہر کمپنی کا ایک ٹاپ ویریئنٹ ہوتا ہے جو 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ کا ہوتا ہے. کچھ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں بجٹ فرینڈلی, کچھ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے بالکل ہی کہ چلو جس نے کسی نے یوز کرنا ہے وہ ہماری کمپنی کا یوز کرے. ہر طرح کا انہوں نے ایک ویریئنٹ رکھا ہوتا ہے. لیکن جو ان کا فلیگ شپ ماڈل ہوتا ہے نا, جو ان کا ٹاپ اور لیٹسٹ اور جسے کہتے ہیں نا مارکیٹ کمپیٹیٹیو ماڈل ہوتا ہے, وہ اس وقت کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے موسٹ اپ گریڈڈ سٹینڈرڈ ہیں اللہ کی طرف سے, رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمیں بار بار پتہ نہیں بائی ڈیزائن ہے یا وہ 9/11 کے گلٹ کے طور پہ ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے. لیکن کیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ایسے شو کیا جاتا ہے, وہ یہ بھی معاف کر دیتے تھے, وہ ایسے بھی کر دیتے تھے, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ بالکل ایسے ہی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان میں حلم ڈالا تھا, حلیم تھے. لیکن جہاں پہ بات آتی تھی نا کسی اور کے اوپر, وہ اپنی ذات کا سب کچھ معاف کر دیتے تھے. طائف والوں نے پتھر مارے, یہ واقعہ بار بار سنایا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا. جب مکہ فتح ہوا تو سارے مکہ کو امان دے دی, سب کو معاف کر دیا. لیکن اس کے پیچھے کے جو اور معاملات ہیں وہ کوئی بتاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہودی قبائل تھے مدینہ شفٹ ہونے کے بعد جن کے ساتھ پیکٹ کیا تھا, کسی کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے, ایون اللہ تعالیٰ کی تائید سے؟ ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے جو بنو قینقاع تھا انہوں نے کیا کیا, وہ مدینہ کے اندر قبیلہ رہتا تھا اور وہ یہودی قبیلہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی, اس کے بعد ان کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا کہ جی ہم میوچول ڈیفنس کریں گے مدینہ کا, جب بھی کبھی مدینہ پہ اٹیک ہوا ہم نہ تو دشمن کا ساتھ دیں گے نہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ اس پیکٹ کی چند شرائط میں سے ایک ہے. اب غزوہ بدر جیتنے کے بعد ان کو تو یہ تھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں, ان کو تو قریش نے ہی فارغ کر دینا ہے. جو یہ بنو قینقاع اور یہ اس طرح کے یہودی قبائل تھے نا جو مدینہ اور اس کے ارد گرد آباد تھے, وہ بزنس مین تھے. یہودی شروع سے ہی بزنس مین ہے, اسی لیے تو یہ کینسر ہے, کسی قوم نے ان کو برداشت ہی نہیں کیا, جہاں جاتے ہیں وہاں سے نکالے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے غزوہ بدر کے بعد یہ دیکھا کہ مسلمان تو قریش پہ بھی بھاری ہو گئے ہیں, اور قریش ان کا ٹریڈ روٹ چینج ہو گیا کیونکہ اب راستے میں مدینہ پڑتا ہے. اب اگر شام سے تجارت کرنی ہے راستے میں مدینہ ہے تو مکہ تک سامان کیسے پہنچایا جائے, تو انہوں نے ٹریڈ پھر عراق کے راستے سے شروع کر دیا. اس کی وجہ سے جو یہودی ہیں ان کو بڑا پرابلم ہوا. اس پہ اوور اینڈ ابو چلے جائیں, اب جو یہودی مدینے میں رہ رہے تھے ساری مارکیٹس ان کی تھیں, شاپس ان کے پاس, کاروبار وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو بنو قینقاع جو ہے نا قبیلہ, اس کے لوگوں میں سے ایک کی دکان تھی زیورات کی. تو ایک مسلمان خاتون وہاں پہ زیور خریدنے گئی, یہودی نے زیور بیچتے ہوئے بہانے سے اس کو کہا کہ تم اپنا یہ نقاب وغیرہ اتار کے پہن کے تو دیکھو. اب وہ چونکہ مسلمان عورت تھی, وہ اپنا حجاب کیسے کھولتی یہودی کے سامنے, اس نے انکار کیا. ایک دوسرا یہودی بنو قینقاع کا ہی جو پاس تھا, اس نے کیا کیا کہ اس خاتون کی جو لنگی تھی یا اس کو تہمد کہہ لیں, اس کو اس کی قمیض کے ساتھ پیچھے سے ٹائی کر دیا اس سارے شور شرابے میں. اب اس عورت کو پتہ نہیں چلا. جب وہ عورت اپنی سیٹ سے اٹھی اس کی ٹانگیں شو ہو گئی. یہ واقعہ ہوا. اب پاس ہی ایک مسلمان کھڑا تھا, اس بات پہ نوٹ کیجئے گا, ایک مسلمان کھڑا تھا, وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اب وہ بازار پورا یہودیوں کا ہے, وہاں پہ یا وہ مسلمان عورت ہے یا وہ مسلمان بندہ ہے, باقی سارے یہودی ہیں. اس مسلمان نے وہ جو یہودیوں نے حرکت کی تھی اس عورت کے ساتھ, اس کی پاداش میں اس سے ریئیکٹ کرتے ہوئے ان دونوں کو موقع پہ ہی انجام کو پہنچا دیا.
اب جو ارد گرد سارے یہودی تھے، کیونکہ مارکیٹ ان کی تھی، انہوں نے اس مسلمان مرد کو مار دیا۔ ایک عورت جس کو ہراس کرنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر بھیجا اسی قبیلے کے اوپر، وہ قبیلہ جا کے قلعے میں چھپ گیا، اس قلعے کا 15 دن محاصرہ کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی وہ قبیلے والے تھے، کوئی کہتا ہے 500 تھے، کوئی کہتا ہے 700 تھے، کوئی کہتا ہے 950 تھے، وٹ ایور جتنے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جلا وطن کیا، نکال دیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قبیلہ، انہوں نے کیا کیا، جب غزوہ خندق ہو رہی تھی نا، اس وقت جب قریش نے اٹیک کیا تو اس قبیلے نے بھی، جو کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس نے قریش کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ پیکٹ توڑ دیا۔ اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ مدینے کے اوپر کوئی 3000 مسلمان تھے جو خندق کھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ہی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، اس طرف خندق کھود دی، مدینہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، دوسری سائڈ پہ یہودیوں کے قلعے تھے۔ اس قبیلے نے اپنا مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ توڑتے ہوئے قریش کے ساتھ حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، آپ ہماری والی سائڈ یوز کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس قبیلے نے جب اپنا یہ عہد توڑا، اس کے بعد غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وہ فتح ایسے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بہت ساری سپورٹ کی، فرشتوں کے تھرو بھی اور سیاسی معاملات نے بھی، کہ ایک کنفیوژن کاز کی قریش کے اور یہودیوں کے درمیان، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں ٹرسٹ کا ایشو ہوا۔ انہوں نے خیر ان کا جو پیکٹ تھا وہ توڑ نہیں سکے، چاہتے تھے پیکٹ توڑنا لیکن یہودی پیکٹ توڑ نہیں سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اب غزوہ خندق کمپلیٹ ہوئی ہے، قریش جو ہے وہ انسکسیسفل واپس چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زرہ اتار رہے تھے، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام وہ وہاں پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا آپ اپنی زرہ اتار رہے ہیں، ابھی وہ اس قبیلے کے ساتھ بھی نمٹنا ہے جو سارے مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے، عورتیں بچے سارے مسلمان وہ تو مارے جاتے، 10,000 کے مقابلے میں 3,000 یہ تھے، بھوک سے برے حال تھے، عورتیں بچے جو ہیں وہ انسیف ہو جاتے، مدینہ سارا ڈسٹروائے ہو جاتا، یعنی وہ جو ریاست جو ابھی ابھی کھڑی ہوئی ہے وہ ساری تباہ ہو جاتی، صرف کس لیے؟ یہ یہودی عہد توڑ دیتے۔ صحیح ہے۔ اب جب یہ غزوہ خندق کا معاملہ نپٹا، اس کے فوراً بعد حضرت علی کو لشکر دے کے وہاں بھیجا۔ یہودیوں نے جو ہے وہ، کئی روایات میں آتا ہے، انہوں نے کہا جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ یہ وہ ایڈمٹ کر گئے کہ بالکل ہم نے ٹریٹی کی خلاف ورزی کی ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتے، ہمارے درمیان کوئی ثالث مقرر کیا جائے۔ اب غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جان لیوا زخم آیا ہوا تھا۔ زخم اس وقت جان لیوا نہیں تھا لیکن وہ ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بکری جو ہے وہ گزری، اور جب وہ گزری تو وہ زخم کھل گیا اور اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ ابھی زخمی تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جو نام ڈسکس ہو رہا تھا اس پہ ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہارا جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے بھی قبول ہوگا، اور اس قبیلے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سعد بن معاذ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ ان کو یہ تھا کہ سعد بن معاذ چونکہ اوس قبیلے کے، اوس بھی یہودیوں کا ہی قبیلہ تھا، اوس قبیلے کے سردار رہے ہیں، ان کے پیرنٹس اور ہمارے پیرنٹس، ان کے آباء و اجداد اور ہمارے آباء و اجداد یہودی ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پگڑیاں وٹائی ہوئی ہیں، یعنی ایک دوسرے کا جینے مرنے کا ساتھ ہے، تو یہ ہمیں ذرا لینینٹ سزا دیں گے، یہ ہم پہ نا زیادہ کوئی بڑا جرمانہ عائد نہیں کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں، جو یہ سزا کہیں گے ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے پتہ کیا فیصلہ کیا؟ جتنے بھی ان کے ایڈلٹ میلز ہیں، جتنے بھی ان کے بالغ مرد ہیں، ان سب کی گردنیں اڑا دو،
اور جتنے بھی عورتیں بچے ہیں ان کو غلامی میں دے دو، جتنا ان کا مال ہے وہ مسلمان ضبط کر لیں۔ امیجن، ایک پورے قبیلے کو جس بندے سے امید تھی اس نے یہ فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ انہوں نے آن دا بیسس آف تورات دیا، کیونکہ تورات کی روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب محاصرے کے نتیجے میں کسی قوم پہ قبضہ کیا جاتا تھا تو اس کی یہ سزا مقرر تھی کہ وہاں کے جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان کو مار دیا جائے گا، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ غلامی میں، اور جتنا بھی ان کا مال ہوگا وہ مسلمان ضبط کر لیں گے۔ اب سعد بن معاذ نے جب یہ ڈیسیژن دیا، اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا انہی سے ہی، اپنی قبریں ان سے کھدوائیں، جو بھی ان کا بچہ بالغ ہو چکا ہوا تھا، جوان ہو گیا تھا، وہاں سے لے کے بزرگوں تک جتنے بھی اس قبیلے کے میلز تھے ان سب کی گردنیں کاٹی گئیں اور ان کو ادھر دفنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فیصلہ کروا لیتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی والا کام شاید کرتے جو انہوں نے بنو قینقاع کے ساتھ کیا تھا، کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وہاں سے مطلب ملک بدر کر دیتے۔ وہ بھی انہوں نے کیا کرنا تھا، پہلے شام جانا تھا بنو قینقاع کی طرح، اس کے بعد سیدھا خیبر جا کے قلعے میں چھپ جانا تھا۔ لیکن سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا تھا؟ ساتوں آسمانوں کے مالک کو بھی سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ اچھا لگا ہے، ٹھیک ہے، رحمت للعالمین۔ اب کوشچن یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کہتا ہے 500، کوئی کہتا ہے 950، کوئی کہتا ہے 1900، اتنے میلز کی ایک ہی ٹائم پہ گردنیں کٹنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے خیال میں رحمت للعالمین کانسیپٹ ہے؟ ایگزیکٹلی رحمت للعالمین کانسیپٹ ہے، رحمت اسی کا نام ہے۔ آپ کی جب اپنی ذات تک بات ہو نا، آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، آپ معاف کریں، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، جب آپ نے قوم کا فیصلہ کرنا ہے، جب آپ دو فریقوں کے درمیان، وہ چاہے گروپ میں ہوں چاہے دو انڈیویجولز ہوں، ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ انصاف بیسڈ فیصلہ ہوگا، اس میں آپ سائیڈ نہیں لے سکتے، اس میں آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ معاف کرنے کا حق صرف جو گریوڈ پارٹی ہے اس کو ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی غزوات میں انوالو رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلاتے رہے ہیں، تو وہ جو تیر چلانا تھا وہ بھی رحمت تھا، وہ جو انصاف قائم کرنے کے لیے کسی کو کوڑوں کی سزا دینا ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے۔ وہ کسی کی سائیڈ نہ لینا، وہ یہ کہنا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو رحمت للعالمین ہیں نا، ان کی پرسنالٹی ڈائنامک ہے، صرف یہ نہیں کہ اگر ویلکمنگ معافی، یہ اگر صرف آپ ان کا ایک آرکیٹائپ پینٹ کرو گے یہ تو ناانصافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اب قرآن مجید پہ آ جائیں۔ قرآن مجید کی وہ آیات ریفر کرتے ہیں، وہ آیات پریزنٹ کرتے ہیں، وہ آیات بیان کرتے ہیں جس میں برود ہے ہی نہیں، اچھی اچھی پیاری پیاری آیتیں، مطلب نماز کے بارے میں بات کر لیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں بات کر لیں گے، اب تو آہستہ آہستہ سود کے بارے میں بات کرنی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جی اسلامک بینکنگ آ گئی ہے، فتویٰ دے دیا گیا جی اسلامک بینکنگ حلال ہے، تو آپ جی وہ سود کو کیا ڈسکس کرنا، جب اسلامک بینکنگ جو آ گئی ہے آپ وہ کیا کریں۔ اسلامک بینکنگ کیا ہے کسی کو پتہ بھی ہے؟ سود کی ٹرمینالوجیز کے نام بدل دینا، وہ ہے نا اصحاب سبت والا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جب آیات آئیں تو اس کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جی اس دن مچھلی پکڑنی ہے، اس دن نہیں پکڑنی، تو جس دن نہیں پکڑنی ہوتی تھی اس دن
तालाब बना लिए कि मछलियाँ आएंगी, वो उस दिन उसमें रहेंगी, हम अगले दिन पकड़ लेंगे। तो ये अल्लाह के साथ टेक्निकें यूज़ कर रहे हैं। तो असहाबे सब का क्या हाल हुआ था, तो ये भी यही काम कर रहे हैं। सूद को डेफिनेशंस डिफरेंट दे देना, इससे जो है वो हलाल हो जाती हैं। और ये हलाल किसने करार दी हैं? ना अल्लाह ने, ना उसके रसूल ने, मौलवियों के फतवे ने। ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सेलिब्रेट करना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट करना, ये किसी एक डेट का नहीं है, ये डेली का काम है, हर वक्त का काम है। आशिक रसूल जो है ना, वो इंसान है जो अपना हर सेकंड उस इश्क में गुजारता है। आप अगर बहुत बड़े आशिक हों किसी के भी, आप एक दिन के लिए होते हैं? आप हर वक्त आशिक होते हैं। आपको रातों को नींद नहीं आ रही होती इश्क में। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में है तो वो एक दिन हमें जागता है, उस दिन हम आशिक रसूल हो जाते हैं। और आशिक रसूल करते क्या हैं? इशा की जमात खड़ी होती है, वहाँ पे एक सफ़ पूरी नहीं हो रही, उसी मस्जिद के बाहर बड़े बड़े मॉडल बना के काबे के, मस्जिद नबवी के, वहाँ पे बेपर्दा लड़कियाँ, वहाँ पे बंदे, वहाँ पे जनाब नारे, वहाँ पे ऐसी ऐसी शायरी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जो है वो कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, जिसमें शिर्क का डिफरेंस ही नहीं रह गया। ठीक है। वो जो एक दिन ये सेलिब्रेट करते हैं, जो एक दिन इनको इश्क चढ़ता है, वो है किस किस्म का? वो ये इस किस्म का। मॉडल्स बना के मुख्तलिफ किस्म के, और रैलियाँ निकालना, जनाब वो पार्टी पॉपर्स फट रहे हैं, आतिशबाजियाँ हो रही हैं, ठीक है, और डेक पे डिस्को नातें चल रही हैं। सही है। ये इश्क नहीं है। इश्क ये है कि जो आपका माशूक है उसके रंग में रंगे जाओ। और माशूक अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही आपके माशूक होने चाहिए, उन्हीं से इश्क करना चाहिए। लेकिन उस इश्क का तरीका ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बर्थडे पता है कैसे सेलिब्रेट करते थे? हर मंडे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे के दिन पैदा हुए, मंडे के दिन उन पे वही आई। इन दो रीजंस की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे के दिन का रोज़ा रखते थे। तो इश्क है ना उनसे। और अल्लाह ताला कहता है उनको एग्जाम्पल बनाओ, उनकी तरह बनो, जो वो करते हैं वो करो। तो फिर रोज़ा रखा करें सारे, रोज़ा रखें उस दिन, सदका खैरात करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व पाक पढ़ें जितना आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो सेलिब्रेशंस हैं इस्लाम में। हमने एक नया त्यौहार गढ़ लिया। ईद मिलादुन नबी की छुट्टी जो है, ठीक है, ये सल्तनत उस्मानिया में डिक्लेयर हुई थी। सल्तनत उस्मानिया में पहली दफ़ा जाके ये ईद मिलादुन नबी के नाम पे एक छुट्टी बनाई गई। वो पहले छुट्टी थी, छुट्टी इसलिए थी कि लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे, लोग उनकी सुन्नतें डिस्कस करेंगे, उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डाली जाएगी, सीरत पढ़ी जाएगी। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आप जाके देखें ना, ये किसी के कहने पे ना जाएं, आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर देख लें वहाँ क्या क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इश्क है ना, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में आईक्यू बढ़ता है। और ये लोग जो बयान करने वाले हैं, ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बयान करने वाले लोग हैं, उन्होंने पता क्या किया? ये एक बड़ा अच्छा सा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माफ़ी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज़ा तो नहीं देते थे किसी को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही जितनी सज़ाएं हैं वो हमें बताई हैं, अपने दौर में अपने सामने एग्जीक्यूट करवाई हैं। कितने ही गज़वात हैं, कभी पढ़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं अगर किसी को भी रिकमेंड करूं कि आपने एक ही दिन अगर सेलिब्रेट करना है, तो आपकी सबसे अच्छी सेलिब्रेशन ये है, उस दिन बैठ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ें।
قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں، آپ کو ان کی شخصیت کا ہر پہلو واضح ہوگا، صرف وہ پہلو نہیں جو اچھا بنا کے 9/11 کا گلٹ اتارنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہم بڑے پیسفل ہیں، اس کے لیے بنایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کر کے آپ کو پتہ چلتا ہے، وہ جب ہسبینڈ تھے تو وہ اپنی بیگمات سے ناراض بھی ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر جب پرابلمز آتی تھیں وہ کیسے بیہیو کیا کرتے تھے، انہوں نے سزا جزا کا کانسیپٹ کیسے امپلیمنٹ کیا تھا، غزوات میں کیسے ڈیسیژن لیے تھے، امت کی رسپانسبلٹی کیسے ٹیک اوور کی تھی، انہوں نے انصاف اور عدل کیسے قائم کیا تھا۔ ایک ایک ان کی زندگی کا پہلو جو ہے وہ مصیبتوں سے عبارت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ایک تو یہ جو مسلمانوں کو سکون اور برکت میں الجھایا ہوا ہے نا، یعنی جی قرآن مجید جو ہے نا، میں جب رات کو سورہ ملک کی تلاوت سنتا ہوں نا، مجھے تب نیند آتی ہے۔ اللہ کا کلام سن کے نیند آنی چاہیے، ہوتا نہیں ہے، نیند نہیں نہ آ رہی، یہ پڑھو، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ گے، اتنا سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اپنے انسانوں کو، اپنے مسلمانوں کو، جس کو اس نے خلق کیا ہے، ان کو کائنات کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی دے رہا ہے۔ اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امانت، قرآن مجید، یہ ذمہ، یہ رسپانسبلٹی، أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ، یہ امانت، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان کو، زمین کو اور پہاڑوں کو آفر کی گئی، لیکن یہ ذمہ لیا کس نے؟ انسان نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ یہ ذمہ مجھے دیں، میں بنوں گا رحمت للعالمین، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی رسپانسبلٹی قرآن مجید کے تھرو ہم پہ ڈال رہا ہے اور ہمیں نیندیں آ رہی ہیں، میں آپ سے ایک چھوٹا سا کویسچن کرتا ہوں، آپ کو صرف اتنی ذمہ داری دی جائے نا، یہ ساگ پکنے رکھا ہوا ہے، اس میں 10 منٹ بعد جی چمچ ہلاتے رہنا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا، سکون نہیں آتا، ہر وقت آنکھ وہیں پہ لگی رہتی ہے، یار وہ نیچے تو نہیں لگ گیا۔ آپ کو کوئی یہ کہے نا اس کمرے میں یہ زیورات ہیں، یہ اس کی چابی ہے، خیال رکھنا ہے، آپ کی نظر ہر وقت کمرے پہ ہوگی، ہر وقت جیب میں چابی چیک کر رہے ہوں گے کہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 6666 آیات نازل کی، آپ پہ تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے، ایک انسان پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی ذمہ داری، تمام جانوروں کی ذمہ داری، تمام نباتات کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور اتنی ساری ذمہ داریاں ڈلنے کے بعد ہمیں کیا آ رہا ہے جی؟ نیند اس لیے آ رہی ہے سورہ ملک پڑھ کے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس میں کہا کیا ہے اللہ نے، لیکن سننے میں اچھی لگ رہی ہے، وہ گانا ہے وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ وہ منتروں کی طرح پڑھنی ہے، صرف پڑھنی آ گئی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ بیچ میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہی عالم، یہی علماء جو بڑے پیارے پیارے اور بڑے سونے سونے کر کے آیات آپ کو بتا رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں پتہ ہے کیا وصیت کی ہوئی ہے، امت کو کیا سمجھایا ہے؟ دیکھنا میرے وصال کے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بلند کیا۔ جب مولوی کے پاس آئی کیو نہیں نہ ہوتا، جب اس کے پاس لاجک یا دلیل نہیں ہوتی، تو اس کے پاس پتہ کیا بچتا ہے؟ جذبات۔ اور مولوی کیا کر رہے ہیں؟ جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ باتیں کون سی کرتے ہیں؟ جذباتی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان بھی قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے گستاخی کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کیوں کرے گا؟ انہوں نے تو خود اس چیز کو اتنا کنٹروورشل کر دیا ہے کہ اب ہر چیز ہی گستاخی بناتے پھر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے ہی کیوں؟ ان کی زندگی ہر ایک کے سامنے اوپنلی رکھو، کوئی کس بات پہ ان کی گستاخی کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ایموشنز سے، جذبات سے کھیلتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایموشنل تعلق تبھی بنتا ہے جب آپ کو لاجیکلی وہ سمجھ آ جاتے ہیں. اور لاجیکلی وہ سمجھ کیسے آتے ہیں؟ جب آپ خود سیرت پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن مجید کو سیرت کے تھرو پڑھتے ہیں، سیرت کی اینک لگائیں پھر قرآن مجید پڑھیں، آپ کو پتہ چلے یہ آیت ہے، یہ اس کا میننگ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. قرآن مجید کی بھی سمجھ نہیں آتی نا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا نہ جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ایک دن کی ان کی برتھ ڈے رکھ لی ہے اور اس پہ ہمیں کھلی چھوٹ ہے، ہم جو مرضی کری جائیں. ہم باہر مطلب ڈیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اندر مسجد میں جو مسلمان نماز پڑھ ہی رہا ہے، کوئی اگر چلا ہی گیا وہاں نماز پڑھنے، اس کے لیے نماز پڑھنی مشکل ہوئی ہوئی ہے باہر وہ ڈسکو نعتیں لگا کے. اور نعتوں کی شاعری، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، وہی بات ہے نا، انہوں نے کہا تھا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بلند کیا تھا. اور وہاں پہ دیکھیں، میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں، ہر چیز جو بھی کی جا رہی ہوتی ہے نا، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے میننگز ہوتے ہیں. 9/11 اٹیکس جو ہیں ایک اوپن حقیقت بنتے جا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نے کروائے تھے اور اس میں امریکہ کا ہاتھ بھی تھا. یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، ایک سمپتھی گین کر کے، بہانہ ڈھونڈ کے مسلمانوں کو دبانے کا. انہوں نے اپنے اوپر ہی 2 بلڈنگز پہ جہاز اپنے ہی مروا کے اس کے بعد مسلمانوں کو کس طرح لوٹا ہے، کس طرح بے دردی سے قتل کیا ہے اس بہانے سے. اور مسلمانوں نے آگے سے کیا کیا ہے؟ ہاں جی ہمیں ماریں، ہم پیسفل ہیں، ہم پیسفل ہیں، آؤ مجھے مارو، میں پیسفل ہوں. معاف کیا جی، معاف کیا، بھول جاؤ جی شکوے گلے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پہ سب کچھ معاف کر دیتے تھے. کسی کا ایک ٹکے کا بھی حق جو ہے وہ معاف کرتا تھا انسان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ کرواتے تھے، اس میں عدل قائم کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی، ان کی خلافت اٹھا کے دیکھیں، عدل تھی بیسس. اور حضرت عمر فاروق جو ہیں کتنے سخت تھے، وہ ذرا ان کی سیرت پڑھیں. آپ اکثر روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی کوئی بات ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے، میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے رول ماڈلز، امت میں جو ہمارے رول ماڈلز ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے ہمارے رول ماڈلز ہیں نا. تو ان کو دیکھیں، ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں. حضرت ابو بکر ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی جہاد کیا زکوٰۃ کے معاملے پہ. حضرت عمر فاروق، کتنا فتوحات کا سلسلہ ہے، کتنا عدل و انصاف ہے، کتنا سزا جزا کا کانسیپٹ ہے. جتنا ویلکم ہے، جتنی معافی ہے، اتنا ہی زیادہ آپ نے، اب جو قومیں ہیں نا، ان کے اوپر پرانی قوموں کی طرح اللہ کے عذاب اس طرح نہیں آتے کہ فلاں قوم نے اگر ناپ تول میں کمی کی ہے اس پہ یہ عذاب آ گیا، فلاں قوم نے جو ہے وہ حضرت لوط والے کام کیے ہیں ان پہ یہ عذاب آ گیا. اب وہ چکر نہیں ہے. اب عذاب پتہ ہے کیا ہے قوموں پہ؟ مسلمان کی تلوار. کہیں پہ بھی کوئی برائی ہوگی، کوئی قوم کوئی زیادتی کرے گی، ناانصافی کرے گی، مسلمان اس کا عذاب بن کے آئے گا.
مسلمان قوم عذاب ہے، لیکن مسلمان خود عذاب سے نہیں نکل رہے، ویک بنتے ہی جا رہے ہیں، بنتے ہی جا رہے ہیں، کمزور ہوتے ہی جا رہے ہیں، ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ہمیں پیسفل کہو جی، ہم بورڈ آف پیس کے ممبر بن گئے ہیں جی۔ ہماری مسلمان بچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا کیا حال کیا تھا صرف ایک بچی کے ساتھ ہراسمنٹ کے نتیجے میں، پورا قبیلہ نکال کے باہر پھینکا تھا۔ اور یہاں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، یہ کسی سے نہیں چھپا ہوا، نان مسلمز کو پتہ ہے، وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن مسلمان کی غیرت پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنا ہے نا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پرنسپلز کو اڈاپٹ کیا جائے، وہ امت کے لیے جو چیز لے کے آئے تھے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، گورنمنٹ لیول پہ، امت لیول پہ۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو جب آپ سیل کرتے ہیں نا، کوئی بھی پروڈکٹ جب آپ نے بیچنی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا ڈیمو دیتے ہیں، پھر ہی انویسٹر کا انٹرسٹ بنتا ہے نا۔ یہ ایکسپو سینٹرز کیا ہیں؟ ایکسپو سینٹرز کا پرپز یہ ہوتا ہے، بڑے بڑے آتے ہیں، وہ آ کے اپنی پروڈکٹ دکھاتے ہیں سیٹھوں کو، وہاں پہ سیٹھ آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں جی، آپ اگر ہماری اس پروڈکٹ میں انویسٹ کریں نا، یہ پروڈکٹ ریولوشنائز کر دے گی، یہ جو ہمارا صرف ہے نا، اس سے اچھا کپڑا کوئی نہیں دھوتا۔ وہاں پہ باقاعدہ کپڑا دھو کے دکھایا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی اے آئی روبوٹ ہے، اس کی نمائش کی جاتی ہے، یہ دیکھیں جی، اس سے اچھا اس وقت دنیا میں کوئی روبوٹ نہیں ہے، ہم میں انویسٹ کریں، ہم اس کو اور امپروو کریں گے، ڈیمو دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سٹیٹ بنا کے آنے والے تمام مسلمانوں کو ایک ڈیمو دے دیا تھا کہ تمہاری سٹیٹ ایسے ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہر انسان نے، جو بھی لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے تھے، وہ انویسٹ ہی کر رہے تھے نا کہ بالکل یہ آئیڈیا ٹھیک ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا سسٹم ہے، اس سسٹم میں جسٹس ہے، اس میں انصاف ہے۔ میں اگر مسلمان ہو جاؤں گا، آپ باقی سارے فیکٹرز چھوڑ دیں، اس وقت کے مسلمانوں کو اسلام کی کیا چیز اپیل کرتی تھی، کیا وجہ تھی کہ وہ سارے ظلم و ستم سہنے کو تیار تھے؟ صرف ایک اور ایک چیز، میں ایکول ہوں گا باقی تمام مسلمانوں کے، اور میں مسلمان گروپ کا چونکہ ممبر ہوں گا تو میں فیملی ہوں گا، اور اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، سارے مسلمان میرے ساتھ آ جائیں گے۔ مسلمان ہونے کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ میرے پیچھے اگر غزوہ بدر میں 313 ہیں، ان میں سے 313 میں سے 313 کو پتا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے، یہ مجھے بچاتے ہوئے خود مرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا نام تھا اسلام، یہ تھی وہ چیز جو اپیل کرتی تھی ہر ایک کو۔ کیوں غریب لوگ اور غلام ہی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے؟ زیادہ تر لوگ اسلام کو کون سلیکٹ کرتے تھے؟ وہی جو پسا ہوا طبقہ ہوتا تھا، جس کو انصاف نہیں مل رہا، وہ کہتا تھا اچھا ایک سسٹم ایسا بھی ہے جہاں انصاف ملے گا، میں اس سسٹم میں جاؤں گا۔ ہم نان اسلامک معاملات میں بھی ٹھیک نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں ان کا انصاف کا سسٹم مسلمان ملکوں سے 1000 گنا آگے ہے۔ جسٹ امیجن، 9/11 جو ہے نا، ایک بہت بڑا شر تھا، لیکن اس میں سے خیر پتہ کیا نکلی؟ انہی گوروں کو جب یہ کہا گیا، بار بار سنایا گیا کہ اسلام جو ہے نا وہ ٹیررسٹ ریلیجن ہے، اسلام میں خون ہے، اسلام مارنے دھاڑنے کا، قتل و غارت کا نام ہے، انہوں نے میڈیا کا یہ پروپیگنڈا تو سنا، اس کے بعد خود قرآن مجید کھول لیا۔ اس شر میں سے خیر یہ نکلا، اتنا گورا مسلمان ہوا، اتنا گورا مسلمان ہوا کہ اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک اگر مسلمان ہوں نا، میں اسلام کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں۔ میں یورپ جاؤں، آسٹریلیا جاؤں، کینیڈا جاؤں نا، اور میں جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروں، جی میں مسلمان ہوں، اور ناپ تول میں کمی کروں۔ رمضان میں کرسمس پہ جو گورے ہیں 50% آف لگا دیتے ہیں ہر پروڈکٹ پہ، اور شرابیں پیتے ہیں،
یعنی وہ حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ساری رات شراب کباب گانے لگے ہوئے ہیں، ڈسکو کے اندر ڈانس، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی غلاظت، پورا وہ کرسمس کے نام پہ پورا وہ ہالیڈے سیزن ایسے گزارتے ہیں. لیکن انصاف وہاں پہ قائم رہتا ہے. وہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں ہاف پرائز پہ بیچتے ہیں، ان کے اندر 1001 برائیاں بھی ہوں تو ہوں، لیکن وہ ہم سے کسی فیکٹر میں اچھے بھی تو نہ ہوں. آپ ایک برانڈ ایمبیسڈر ہو اسلام کے، آپ انٹروڈیوس کرواتے ہو کسی گورے سے، کسی ہندو سے، کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے، کسی پارسی سے، کسی بدھسٹ سے، تو آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ اس کو بتا رہے ہو مسلمان ایسا ہوتا ہے، اسلام نے مجھے یہ سکھایا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ایز اے مسلم انٹروڈیوس کرواتے ہو کہ جی میں مسلمان ہوں اور یہ میری زندگی ہے. اب مسلمان جو ہے وہ ٹھگ بھی ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہی مسلمان بھائی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے وہ کچھ کرتا نہیں ہے. دوسروں نے آپ سے خاک امپریس ہونا ہے، وہ کہیں گے میں اپنے دین میں ہی ٹھیک ہوں، میرے دین میں کم از کم مجھے انصاف تو ملتا ہے، میرے دین میں میرے لیے چلو ہاتھ سے اگر کوئی نہیں روک سکتا پروٹیسٹ تو کرتا ہے. مسلمان پہ جب تک اپنے پہ نہ آئے وہ تو دل میں بھی برا نہیں جانتا. یعنی بلیو می مسلمانوں کا ایسا بھی کچھ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے یہ فلسطین نے اپنے اوپر خود ہی مصیبت ڈالی ہے. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾੜ ਲਓ. یہ بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے. ایون بہت لاجیکل اور بڑے پرو نظام اور بڑے ویل ریڈ اور بڑے دین کو جاننے والے اسکالرز وہ کہتے ہیں جی 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے، اسرائیل کی علیحدہ بنا دیں، فلسطین کی علیحدہ بنا دیں. کیوں بھائی؟ آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کرے، آ کے کہے یہ 4 کمرے میرے 4 تمہارے، دے دو گے؟ یہی کام یہودیوں نے کیا ہوا ہے. وہ ایک خطے میں انٹر ہوئے ہیں، آدھے سے زیادہ، ایون اب تو 90% خطہ اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور آپ کہو کہ 2 اسٹیٹس بنا دیں، ان کو ان کی زمین دے دیں، ان کو ان کی زمین دے دیں. اسلام تو کیا، یہ تو لاجک کو سمجھ نہیں آتی بات. 2 اسٹیٹ سلوشن. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کے قائل تھے، چاہے ایک مسلمان کے لیے ہو، چاہے ایک گروپ کے لیے ہو، اور بدلے میں پورا ایک قبیلہ مارنا پڑے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دریغ نہیں کیا. اور رحمت للعالمین کا مطلب بھی یہ ہے. اب میں آپ کو سادہ زبان میں بتاتا ہوں رحمت للعالمین ہوتا کیا ہے. آپ نے اپنے گھر میں رحمت للعالمین بننا ہے نا، اس ماڈل کو فالو کرنا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رحمت کیسے ہوتی ہے؟ جب چور کو چوری کی سزا ملے، جب عدل قائم ہو، جب آپ یہ نہ دیکھیں چھوٹا بھائی ہے کوئی بات نہیں، جب آپ یہ نہ دیکھیں بڑا بھائی ہے اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کر بھی دی تو خیر ہے. اس طرح بگاڑ آتا ہے. بڑے بھائی نے زیادتی کی ہے، چھوٹے نے کی ہے، دونوں کو میرٹ پہ پرکھو، جس کی زیادتی ہے اس کو سزا دو، دوسرے کو کمپرومائز کرنے کا نہ کہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک بھی اگزامپل ملتی ہے؟ انہوں نے اگر کوئی پارٹی ایسی ہے نا جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جو اپنا انصاف لینے آیا، اس کو انصاف لے کے دیا ہے. اس کو یہ ضرور کہا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو بہتر ہے. قرآن مجید میں بھی ہے. قرآن مجید کی آیت بتاؤں، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس سے اتنا ہی برا کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے. لیکن اگر معاف کر دو تو یہ بہتر ہے اللہ کی نظر میں بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے. لیکن انصاف قائم کرنے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو بریک ایگز ٹو میک این آملیٹ. آپ نے اگر واقعی انصاف کاز کرنا ہے تو اس میں، اب گھر میں آپ اگر والد ہیں، سب کے سربراہ ہیں، آپ گھر میں انصاف قائم کریں گے، اس میں
مرتبہ یا رتبہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک طرف میری بیوی ہے، یہ ان کی ماں بھی ہے، تو چونکہ یہ کہہ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو میں ظلم کرنے دوں، اس کو میں اپنی بات منوانے دوں، تو پھر آپ لیڈر نہیں رہے جی. سوری ٹو سے، آپ پھر ایک ٹائرنٹ ہیں، آپ ایک ڈکٹیٹر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس وحی آتی تھی، اللہ کی طرف سے ڈیوائن انفارمیشن آتی تھی، لیکن صحابہ سے مشورہ پھر بھی کرتے تھے. عدل انصاف قائم کرنے کے لیے کہیں برا بننا پڑتا تھا، بنے، الٹیمیٹلی اچھے ہی ثابت ہوئے. آپ بھی اپنے گھروں میں انصاف قائم کریں، اپنے آفیسز میں انصاف قائم کریں، جہاں جہاں بھی آپ ان پوزیشن آف پاور ہیں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اسٹڈی کریں نا. اگر آپ ٹیچر ہیں ان جیسے بنے، اگر آپ فادر ہیں ان جیسے بنے، اگر آپ لیڈر ہیں ان جیسے بنے. آپ اپنا کام کیسے انجام دیتے ہیں، اگر نوکری کی ہے کیسی کی ہے، تجارت کی ہے کیسی کی ہے. تو جب بھی زندگی میں جس کنڈیشن میں بھی آپ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ڈیلی منائیں، ہر وقت منائیں. آسک یور سیلف دا کوشچن، یہ جو کام میں کر رہا ہوں، اگر میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا ایسا کرتے؟ تو میرا سب کو یہی میسج ہے. یہ جو سب کچھ اچھا ہے، آپ بھی ویلکم، آپ بھی ویلکم، علماء ہیں سو کالڈ، ان سب سے جان چھڑائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے علماء کی پیروی کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی پیروی کا حکم دیا، اور انبیاء میں ہمارے جو سب سے، جن کی ہم امت ہیں، ہمارے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. ان کی پیروی میں ہی ہماری کامیابی ہے. ہمارا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا بغیر ان کا نام اور ان کو رسول مانے. تو یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہر فیکٹر اکنامک فیکٹر ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے پیسہ انوالو ہے. میلاد سے بھی بہت بہت پیسے جنریٹ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی، اور یہ جہاں پہ بھی اس طرح کی سیلیبریشنز کی جاتی ہیں. دکانوں پہ سامان بکتا ہے، وہاں پہ نعت خوانوں کی دیہڑی لگتی ہے، عالموں کو امپورٹنس مل جاتی ہے ایک دن کے لیے، عیاشی کا بازار گرم ہو جاتا ہے، لائٹیں لگ جاتی ہیں، رونقیں ہو جاتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرنی، ان جیسا بن کے ان کی لائف سیلیبریٹ کرنی ہے. تو میرا آپ کے لیے یہی میسج ہے.